انایا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اسے کیسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ ایک طرف شوہر کا لگایا گھٹیا الزام اور دوسری طرف باپ کی بیماری کا سن کر انایا دل ہی دل میں خون کے آنسو روتی ہے۔ انایا تو باپ کے سینے سے لگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ باپ کو بنک بھی نہیں لگنے دیتی کہ اس وقت انایا کس اذیت میں ہے۔ یہ بات انایا کے باپ سے زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، انہیں پتہ چل جائے گا انایا اور حسن میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کی موت ہو جائے گی۔ پہلے تو شاید انایا حسن کو معاف کر دیتی، لیکن باپ کی موت کے بعد انایا کے دل میں حسن کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حسن کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، انایا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ حسن انایا کے حق میں کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ بس ماما، جو انایا نے میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ماں کہتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطی کو سدھار لو، ایسا نہ ہو حقیقت سامنے آنے پر تم انایا سے معافی مانگنے اس کے پیچھے بھاگتے پھرو اور وہ تمہیں منہ تک نہ لگائے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تو انایا بد کردار نہ ہوئی اور اس نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا، پھر جو تمہارا حال ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حسن پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے انایا بھی سارا کی طرح اپنے باس کا دل بہلا کر پروموشن لیتی ہوگی، جبکہ حسن یہ بات بھول چکا ہے۔ انایا ایک ہونہار لڑکی تھی، سارا کی طرح گھٹیا نہیں جو پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کا سودا کرتی ہے۔ بھائی کے گھر آنے پر میرال بے حد خوش ہوتی ہے، اب عاطف کا اگلا ٹارگٹ دیتی ہے کہ تمہیں جلد حسن اور انایا میں طلاق کروانی ہوگی۔ انایا کا دل دکھا کر میرال اپنی زندگی میں زیادہ دیر خوش نہیں رہ پاتی۔ اسے پتا چل جاتا ہے حارث نے اپنا کلینک نہیں چھوڑا۔ میرال عاطف کو اپنے شوہر کے پیچھے لگا دیتی ہے کہ تم مجھے حارث کے ہر پل کی خبر دو گے، یہ کہاں پر جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ عاطف 3 سے 4 دن تک حارث کو فالو کرتا ہے۔ میرال بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کب حقیقت اس کے سامنے آئے گی۔ اتنے میں اسے عاطف کی کال آتی ہے، میڈم حارث صاحب کوئی لیکچر نہیں دیتے بلکہ 4 سے 5 گھنٹے اپنے کلینک پر گزارتے ہیں، انہوں نے اپنے کلینک کی لوکیشن بھی چینج کر لی ہے۔ یہ سن کر میرال کے رنگ اٹھ جاتے ہیں۔ کنفرم کرنے کے لیے میرال اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے جس لڑکی نے ڈاکٹر حارث سے اپوائنٹمنٹ لی تھی میرال اس کے ساتھ برقع پہن کر چلی جاتی ہے۔ حارث کے پوچھنے پر لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہ میری دوست ہے، بس ایسے ہی آج میرے ساتھ آ گئی۔ جب میرال کو کنفرم ہو جاتا ہے وہ اپنا برقع اتار دیتی ہے، جسے دیکھتے ہی حارث کے رنگ اٹھ جاتے ہیں۔ اب میرال کو سنبھالنا حارث کے بس میں نہیں رہتا۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی میرال اس کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ حارث کا یہ جھوٹ میرال کو ایک بار پھر اسی کیفیت میں واپس لے آتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن، سارا دن کمرے میں بند رہنا اور ہر وقت غصے میں رہتی ہے۔ عاطف کی کسی بات پر میرال کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اسے خوب ذلیل کر کے اپنی کمپنی سے نکال دیتی ہے۔ عاطف نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرال میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کے پاس نہ کوئی جاب ہوتی ہے اور نہ ہی یاسر قریشی کے پاس واپس جا سکتا ہے۔ عاطف تربتر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے میں عاطف کی ملاقات حسن سے ہو جائے گی۔ یہ حالت دیکھ کر حسن پوچھے گا تمہیں کیا ہوا اور یہ کیا خلیہ بنا رکھا ہے۔ عاطف حسن کے سامنے رونے لگ جائے گا، اسے میرال پر بہت غصہ ہوتا ہے، اس لیے ساری اصلیت حسن کو بتا دے گا۔ عاطف کہتا ہے میں نے پیسے کے لالچ میں آ کر انایا پر گھٹیا الزام لگایا تھا، اس کام کے لیے مجھے میرال نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ انایا بے قصور ہے، اس کا اپنے باس کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سنتے ہی حسن عاطف کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، دوست کے روپ میں دشمن ہو تم۔ عاطف حسن سے معافی مانگے گا اور اسے بتاتا ہے کہ انایا اب تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ حسن اگلے دن ہی انایا کے گھر چلا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انایا شدید غصے میں آ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو چھپا لیتی ہے، ماں سے کہتی ہے امی سے بولیں ابھی ہمارے گھر سے چلا جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حسن دونوں ہاتھ جوڑ کر انایا سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انایا کہتی ہے نہ تو میں تمہیں معاف کروں گی اور نہ ہی اپنے بچے سے ملنے دوں گی، ہم دونوں کے لیے تم بہت پہلے ہی مر چکے تھے اور تمہاری وجہ سے میرا باپ بھی مر گیا، تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ حسن کہتا ہے
میں عاطف کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ آج میں جتنا شرمندہ ہوں، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا کی قسم میں اپنی جان لے لوں گا۔ عنایا کسی صورت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن ماں کے کہنے پہ عنایا حسن کو معاف کر دیتی ہے۔ حسن عنایا کو ساتھ لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ فرید صاحب شاید عنایا کو کبھی قبول نہ کرتے، لیکن اپنے پوتے کو دیکھ کر وہ عنایا کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ میرال کو اس بات کا بہت غصہ ہوتا ہے، جہاں سے میرال نے اپنی نفرت کا آغاز کیا تھا آج بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ تب بھی اپنی زندگی میں اکیلی تھی، آج شادی ہونے کے بعد بھی اکیلی ہی ہوتی ہے۔ حارث کافی دیر تک میرال کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتی تو حارث میرال کو طلاق دے دے گا۔ میرال بڑے غصے میں گاڑی لے کر گھر سے نکل جائے گی، اس مقصد کے لیے کہ حارث کو جان سے مار دوں گی، لیکن راستے میں ہی میرال کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بچ تو جائے گی لیکن معذور ہو کر ویل چیئر پر آ جاتی ہے۔ اپنی باقی کی ساری زندگی اسے محتاجی میں ہی گزارنا پڑے گی۔ ایسی حالت میں عنایا اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ تب میرال کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ حسن اور عنایا مل کر فرید صاحب کا بزنس سنبھال لیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ڈرامے کا اینڈ اور میرال کا انجام کیسا لگا؟ کیا اس ڈرامے کی اینڈنگ ایسی ہی ہونی چاہیے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔